أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ایک اللہ کا پروگرام جس پہ ہم پچھلے جمعے گفتگو کر رہے تھے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اور اس میں جو استثناء تھی وہ بھی میں نے عرض کر دی تھی۔ اس پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ انعام ہے، 8واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا۔ من جاء بالحسنۃ، تم میں سے جو بھی کوئی اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالھا، تو اس ایک کی مثل اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ یہ پروگرام ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور اگر تم میں سے کوئی اللہ کے پاس ایک گناہ لے کے آئے گا، فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کا پھر تمہیں صرف ایک گناہ کی ہی سزا ملے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بخاری شریف میں، مسند امام احمد میں اور نسائی میں یہ مشہور احادیث کی کتب ہیں۔ قرآن کریم نے 3 درجوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک نیکی لے کے آؤ گے تو تمہیں اس کا 10 گنا، اس نیکی جیسی 10 نیکیاں تمہیں اللہ اور عطا کر دے گا۔
دوسرا 70 گنا کا ہے کہ ایک نیکی کا درجہ جو ہے وہ 70 گنا ملتا ہے. اور تیسرا جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تمہیں عطا کرتا ہے. اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے گا تو اس میں بھی اضافہ فرما دے. اب جو احادیث کی کتب میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ تم اپنے اللہ کو پہچانو تو صحیح کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. یعنی اللہ کی پہچان جو ہے اس کی رحمت کے حوالے سے کرو. تو جب تم اللہ کو اس کی رحمت کے حوالے سے دیکھو گے تو اب پھر بندے کی اپنی ہی مرضی ہے اگر وہ آگ میں جلنا چاہتا ہے یا دوزخ میں جلنا چاہتا ہے. اللہ کا یہ پروگرام نہیں، بلکہ یہ آیت تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میرے اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا حاصل ہے؟ اللہ کا کوئی پروگرام نہیں تمہیں عذاب دینے کا. یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کا تمہیں اجر ملنا ہے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے تمہیں عذاب دینے. اور اس حوالے سے آپ نے اس آیت کو دیکھنا ہے غور سے. کہ بندہ ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں اس جیسی عطا فرما دیتا ہے. اور اگر گناہ ایک لے کے جاتا ہے تو وہ صرف ایک کا ہی اس کو عذاب ہوگا. اللہ ہوگا. اور پھر اگر اس گناہ کے بعد نیکی کرو گے تو اللہ اس گناہ کو مٹا دے گا. اللہ کا سارا پروگرام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگر گناہ کے بعد آپ نے نیکی کر لی، توبہ کر لی، تو گناہ پھر مٹا دیا جاتا ہے. نیکی کو 10 گنا جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے. اور پھر میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر بھی کوئی اتنے گناہ لے کے آ جائے کہ جس سے زمین بھر جائے، یہ پروگرام ذہن میں رہے نا کہ نیکی ایک کریں گے تو 10 ہیں، گناہ ایک کریں گے تو ایک ہی ہے. اچھا وہ میں پہلے اس کی تفصیل عرض کر دوں. نیکی کا ارادہ کیا جو بخاری اور نسائی میں اور مسند امام احمد میں ہے کہ نیکی کا آپ نے ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دی گئی. اب اگر اس پہ آپ نے عمل نہیں بھی کیا تو ارادے کی ایک نیکی نامہ اعمال میں موجود ہے. اب اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو اس کو پھر 10 گنا بڑھا دیا گیا. اب گناہ کا آپ نے ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں گیا، گناہ لکھا نہیں گیا. اللہ غنی. اور اگر وہ گناہ کا ارادہ تم نے چھوڑ دیا تو بھی ایک نیکی لکھ دی گئی. یعنی یہ پروگرام سارا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھ دی گئی، گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں گیا، لیکن گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا تو پھر نیکی لکھ دی گئی. اب اس تناسب کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کر لے کہ زمین بھر جائے
لیکن اب وہ آنسو لے کے آ گیا ہے، طلب لے کے آ گیا ہے مغفرت کی، اللہ کے دربار میں معافی مانگنے آ گیا ہے، تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کی طلب کے مطابق اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے بندوں کے متعلق اللہ کا پروگرام۔ اب اگر کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اگر کسی کو آگ بڑی ہی پسند ہے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے جدھر جانا چاہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہو گئے، اس حدیث کی روایت حضرت ابو ذر غفاری نے کی کہ اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ جب تم ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتے تو اللہ ایک ہاتھ تمہارے قریب آ جاتا، تم ایک ہاتھ آتے ہو تو اللہ دو ہاتھ تمہارے قریب آ جاتا۔ اللہ، اور اگر تم اللہ کی طرف چل کر آتے ہو تو اللہ کی رحمت دوڑ کر تمہیں سینے سے لگا لے گا۔ مولانا روم نے وہ کمال کا جملہ لکھا ہے، میرے ذہن میں تو ابھی وہی آ رہا ہے، ریفرنس ہو سکتا ہے کسی اور اللہ کے ولی کا ہو۔ بندہ بت کے سامنے بیٹھا ہے، یا صنم یا صنمی، اپنے بت کو پکارتا ہے، اب ارادہ بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، صنم کی جگہ اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، یا صمدی، یا صمد، اللہ الصمد۔ اب جو ہی اس کی زبان سے یا صمد نکلا تو آواز آئی لبیک یا عبدی، میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، کیا طلب کرتا ہے؟ فرشتوں نے پوچھا مولا ساری زندگی یہ صنم صنم کہتا رہا ہے، اس کی تو زبان سے نکل گیا تھا یا صمد، اس نے ارادے سے تو تجھے نہیں پکارا تھا۔ ارشاد ہوا یہ صنم کو پکارتا تھا تو وہ اس کا جواب نہیں دیتا تھا، اور اگر صمد بھی جواب نہ دے تو پھر صنم اور صمد میں فرق کیا رہ گیا؟ انی فانی قریب، یہ دوسرا پارہ ہے۔ اے میرے محبوب جب یہ پوچھتے ہیں نا تو ان سے کہو تمہارا اللہ تمہارے بہت قریب ہے، لیکن اس میں ایک شرط جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ نیک عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ بنیادی فلسفہ سمجھنا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر ہماری بارگاہ میں آئے گا، اگر بھائی اس نے نیکی کی اور ضائع کر دی اس کا اجر نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں سمجھ لیں، نیکی کی اور اس نیکی کو ضائع کر دیا، اس کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو لوگوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنی نیکیاں ضائع نہ کر لیا کر۔
اگر کسی شخص پر نیکی کرتے ہو تو اس کو احسان جتلاؤ گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی، اگر اس کو اذیت دو گے، تکلیف دو گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی۔ نیکی ضائع نہیں کرنی۔ کیسی؟ اب میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو بیان فرمائیے، میں دوسرے پارے کی تیسرے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا وہ نیکی جو تو نے ضائع نہیں کی اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے وہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہی کیوں نہ ہو۔ راستے سے تم نے پتھر ہٹا دیا، کانٹا ہٹا دیا، ظاہراً تو بڑی معمولی چیز ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے قیامت والے دن یہی نیکی تیری بخشش کا سبب بن جائے۔ اب اگر کوئی گناہ کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھ، اللہ کی نافرمانی کو بھی چھوٹا نہ سمجھ۔ تو آپ نے گناہ کیا، گناہ سے توبہ کر لی یا اس کے بعد نیکی کر لی، یہ حکم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے کے دوران ہی ان کو معاف فرما دیتے۔ پروگرام یہ ہے۔ پھر عصر سے مغرب تک کو چھوٹی موٹی بھول چوک ہو گئی، وہ بھی اللہ معاف کر دیتے۔ پھر اس کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک رکھا ہے۔ اب وہ جس نے گناہ کیا تھا اس نے توبہ کر لی تو وہ بھی گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا، وہ گناہ لے کر پہنچے ہی نہیں ہے نا۔ تو نیکی بھی وہ ہے جو آپ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور گناہ بھی وہ ہے جو آپ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ بات ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک بندہ ہے، وہ بھوکا ہے۔ یہ جو اجر ہے نا، ان کے مختلف اجر جو ہیں وہ اس لیے ہیں، آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے بھوکے کو کھانا کھلا دی۔ اب اگر 1 کروڑ پتی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اور ایک وہ شخص جس کے گھر میں ایک ہی وقت کا کھانا ہے اور وہ خود بھوکا سو جاتا ہے اور بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو اب یہ دونوں کا اجر ایک جیسا نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کروڑ پتی نے بھی ایک بندے کو کھانا کھلایا تھا اور وہ بندہ جس کے پاس ایک ہی وقت کا کھانا تھا اس نے بھی کھلایا ہے، تو اب یہ برابر نہیں ہے۔ وہ میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، یہ وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 70 گنا کیسے ہوتا ہے اور 700 گنا کیسے ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شخص جس کے پاس ایک ہی وقت کا کھانا تھا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایثار کرتے ہیں۔ اس کا میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ایثار اور قربانی میں فرق ہے۔ قربانی کا آگے مہینہ آ رہا ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ قربانی میں اور ایثار میں فرق ہے۔ قربانی یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پانی کے 2 گلاس ہیں، 2 پانی کے پیالے ہیں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے
اور ایک شخص آ جاتا ہے کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ. اب میری بھی پیاس انہیں 2 گلاسوں سے بجھنی ہے نا، میری ضرورت ہے وہ، لیکن میں قربانی کیا کرتا ہوں کہ 1 گلاس خود پی لیتا ہوں، میری بھی پیاس ابھی باقی ہے لیکن 1 گلاس کسی اور کو دے دیتا ہوں. اس کو قربانی کہتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ ان کو خود بھی اشد ضرورت ہوتی. پانی کا 1 ہی گلاس ہے، اب اگر کوئی سائل آ گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، لیکن قرآن نے کہا یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جس کی اللہ سے سچی محبت ہے، دوسرا بندہ نہیں یہ کام کر سکتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں. مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. اب یہ خود پیاسا تھا، پیاس کی شدت تھی، لیکن اللہ کی مخلوق پر وہ 1 گلاس بھی دے دیا، تو اس کو ایثار کہتے ہیں. یہ ایثار ہے. تو یہ ایثار وہی کرتے ہیں. اب جس نے ایثار کیا ہے، جو بات میں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے بیان، اس کے پاس اپنا ہی کھانا تھا، وہ کھانا اس نے دے دیا اللہ کی راہ میں، خود بھوکا سو گیا. 1 کروڑ پتی نے کسی کو کھانا 1 بندے کو کھلایا ہے، تو یہ اس سے بہتر اس لیے ہے کہ اس کی تو کل کائنات یہ تھی، اس نے ساری کائنات ہی اللہ کی راہ میں دے دی. یہ درجے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا ایسے بنتے ہیں. ان درجوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو نیکی بھی وہ ہے جو آپ بچا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں. خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان پہ ہو، اور وہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو میرا اللہ اس کی مثل. اب چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، اس دن بھائی امجد صاحب کے ہاں میں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل. مثلا یہ جو بات ہے عشر امثالہا، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اس کی مثل جو تو نے نیکی کی ہے، 1 بندے کو کھانا کھلایا، اس کی مثل 10 نیکیاں دوں گا. اب یہ جو باقی 9 ہیں یہ تو میں نے کی ہی نہیں. ذرا بندہ تصور تو کرے نا، یہ جو باقی مجھے 9 کا ثواب مل رہا ہے، جو اجر مل رہا ہے، جو مرتبہ مل رہا ہے، یہ 9 نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں. اور میرا اللہ تو میرے نبی کے صدقے مجھے وہ نیکیاں بھی دیتا ہے جو میں نے کی ہی نہیں. وہ 70 گنا دے، وہ 700 گنا دے. جو دوسری مثال میں نے عرض کی تھی، آپ نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں، سب کو اس مسئلے کا پتہ ہے کہ گھر میں بھی آپ نے وہی نماز پڑھی، وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی تشہد، لیکن ایک نماز کا ثواب. مسجد میں آ کے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق پڑھی، 25 نمازوں کا ثواب. کیوں؟ باقی 24 تو میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، بغیر پڑھے ہی وہ مجھے اجر دیے جا رہا ہے. ہم اصل میں ان نسبتوں کو
ان احسانات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر کے میرے اوپر احسان کتنا بڑا کیا۔ تو جب احسانات یاد کروں گا تو شکر بھی کروں گا نا۔ مثلا میری کو اللہ سے رشتہ داری ہے کہ ایک نیکی میں کرتے ہی نہیں ہوں تو اللہ مجھے اس کا اجر دے رہا ہے، کبھی 10 گنا دے رہا ہے، کبھی 70 گنا دے رہا ہے، کبھی 700 گنا دے رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا کی ہیں۔ آپ جتنا بھی شکر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں صرف رکھنی تھی، مختصر سی بات ہے کہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی لکھ دی جائے گی، اس نیکی پہ عمل کریں گے تو اس کو پھر آپ کی حیثیت کے حساب سے 10 گنا 70 گنا، یہ کم از کم ہے 10 گنا، یہ 10 گنا اجر کم از کم ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر ارادہ ترک کر دیا تو 1 نیکی لکھی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اور اگر گناہ کر لیا تو 1 گناہ کا عذاب جو ہے وہ لکھا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دو بے شک یہ ہدایت وہ ہے ربی جو میرے رب نے مجھے دی ہے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم پہ سیدھے راستے کی یہ جو ہدایت ہے یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ میں کسی رسم پہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ رسم ادا کر لو گے تو یہ کچھ ہو جائے گا، یہ میرے آباء و اجداد کا معاملہ نہیں ہے، یا یہ کسی شخص کا خیال نہیں ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو ڈائریکٹ میرے اللہ نے مجھے دی ہے۔ لیکن لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، ربی میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اس لیے اس کے لیے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مربی۔ آپ نے کسی اپنے استاذ کا تعارف کروانا ہونا تو کہتے ہیں یہ میرے مربی ہیں، انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ تو تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی غلط ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ آج ایک دوست مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ آپ جب عقیدہ اہل سنت کا بیان کرتے ہیں کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، باقی جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو حضرت علی کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، سیدہ پاک کو بھی معصوم سمجھتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہی عقیدے کی جو اصلیت ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جہاں بھی آپ پڑھیں گے سرکار جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے علم حاصل کیا ہے، میں نے فلاں کاہن سے یہ بات سنی ہے، فلاں جادوگر سے سنی ہے، نہیں، میرا مربی میرا اللہ ہے، مجھے علم دینے والا ڈائریکٹ میرا اللہ ہے، میری تربیت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ لیکن میرے مولا علی سرکار نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں انا عبید من عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے جو کچھ سیکھا ہے وہ محمد سے سیکھا۔ یہ بنیادی فرق ہے عقیدے کا۔ نبی معصوم اس لیے ہے کہ اس نے جو سیکھا ڈائریکٹ اللہ سے سیکھا،
اور علی نے جو سیکھا وہ محمد الرسول اللہ سے سیکھا، سیدہ پاک نے جو کچھ سیکھا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، حسنین کریمین نے جو کچھ سیکھا وہ اپنے نانا جان سے سیکھا۔ تو سرکار یہی جملہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہدایت ہے وہ کوئی خیالی نہیں ہے، کسی کاہن کی نہیں ہے، کوئی رسم و رواج والی نہیں ہے، بلکہ میرے پاس جو ہدایت ہے وہ میرے مربی نے مجھے عطا کی ہے، میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ دیناً قیاما ملت ابراہیم، اور یہ وہ دین ہے قیاماً، یہ چونکہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے اس لیے یہ قائم رہنے والا ہے، اس کو کوئی ہلا جلا نہیں سکتا۔ بندے مت سمجھیں کہ شاید ہم اس دین کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کا ذکر کر کے تمام نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہی دین ہے جس میں تمام انبیاء عمل کرتے رہے اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ عمل کرتے رہے۔ یہ پچھلی آیت آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حنیفہ، ابراہیم یکسو تھے، حنیف کا معنی ہوتا ہے یکسو، جو کسی اور طرف نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے اپنے اللہ کی طرف دیکھتا۔ یہودیوں نے کہا نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم زیادہ مانتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے تو وہ ظاہر آباء و اجداد ہیں، ہم ان کی آل میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو وہ مسلمان تھے جو ہمیشہ اللہ کی طرف یکسو رہے۔ ابراہیم کی نگاہ تو کبھی بھی اللہ کے سوا ادھر ادھر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا سارے ہی کہتے ہو کہ ہمارے امام ہیں۔ وقت ہو گیا، اس آیت پہ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ میرے غوث پاک سرکار اس کی ایک بڑی خوبصورت بات بیان کیا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے اب بھی اللہ جس بندے کو اپنا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ لے، تو اس کی پھر پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے لیے مخلوق کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ یکسوئی جو ہوتی ہے نا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے مخلوق کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کو صرف اپنے دروازے پہ کھڑا کرتا ہے اور صرف اپنا سوالی بنا کے رکھتا ہے۔ یہ ہے حنیفا مسلمہ۔ فرمایا کہ وہ بھی یکسو ہو کر اللہ کے لیے کرتے تھے، اور اس اللہ کا تعارف اگر آپ کے ذہن میں آ جائے، وہ جو بات اس آگے بھی وہ اللہ وازرۃ وزر اخری جو ہے نا کہ کسی نے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا، ان اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے، اس کو بھی ہم پھر اس حوالے سے کبھی دیکھ لیں گے۔ لیکن اللہ کا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ آپ تکلیف میں پڑیں، بلکہ وہ تو آپ کو ویسے ہی اجر اور ثواب دیتا رہتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی چھلانگیں لگائے تو اس کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کی رحمت کو دیکھیں اور شکر کرتے رہیں، اور اس اللہ پر ایمان لائیں جو آپ کے لیے ایسے انتظامات رکھتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔